بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم شروع کرتے ہیں معلم نشا کا پہلا سبق ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کر لیں اس میں ہم کچھ بحث کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں اور اس علم کے بارے میں رہنمائی ملے۔ اس علم اس کا معنی ہے شروع اور ایجاد، شروع اور ایجاد، یہ دو اس کے معانی انشاء کی۔ اس کے عربی تعریف جو ہے ہوا علم یعرف به کیفیت استنباط المعانی، کیفیت استنباط المعانی و تألیفها مع التعبیر عنها بلفظ لائق بالمقام۔ یہ انشاء کی تعریف ہے کہ انشاء ایسا علم ہے کہ یعرف به کیفیت و استنباط المعانی، معانی کی استنباط کرنے کی کیفیت اس کے ذریعے سے آپ جان سکیں کہ کس طرح آپ معانی کو کہ استنباط کریں گے، اس کی کیفیت آپ جان سکیں، اور ان معانی کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ لگا لیں مع التعبیر عنہا، ساتھ ساتھ اس سے آپ تعبیر بھی کر دیں اس معانی سے، عنہا یعنی عن المعانی، بلفظ لائق بالمقام، ایسا لفظوں کہ یعنی ایسے لفظ سے آپ تعبیر کر لیں ان معانی سے کہ وہ مقام کی مناسب ہوں۔ اور یہ علم جو ہے، یہ علم انشاء جو ہے، انشاء اردو میں ہم آسان کے ساتھ جانیں گے کہ خط و کتابت اور مضمون نگاری کے قواعد کا علم، اور اسی سے انشاء پرداز ہے، انشاء پردازی یہ اسی سے ہے، مضمون نگاری اور جو کچھ لکھتا ہے خط وغیرہ، خط و کتابت اس سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ انشاء۔ عربی ادب جو ہے، عربی ادب، علم الادب، علم الادب میں مختلف علوم ہیں، ایک اللغہ ہے، اس میں ایک فقہ اللغہ ہے، ایک نحو ہے، صرف ہے، اور اشتقاق ہے، اور اس کے علاوہ معانی ہے، بدیع ہے، بیان ہے، عروض ہے، قافیہ ہے، اور اس کے علاوہ ہے انشاء ہے، اور خط ہے، اور اس کے ساتھ محاضرات ہے۔ یہ علم ادب کی فنون ہے، علم ادب کے فنون، اور اس میں قوانین بیان ہوتے ہیں، یہ لغت ہے، یہ فقہ اللغہ، یعنی ایک لفظ کو مختلف چیزوں کے ساتھ، جس طرح پنجے ہے تو انسان کے پنجوں کے لیے الگ نام ہے، اور جانوروں کے پنجے کے لیے الگ نام، پرندوں کے پنجوں کے لیے الگ نام ہے، اس طرح ہر ایک چیز کی شروع کے لیے الگ الگ نام ہے، تو وہ فقہ اللغہ میں۔ نحو میں ہم اعراب سے بات کرتے ہیں کہ زبر زیر پیش اور ترکیب کے یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے، مسند ہے، مسند الیہ ہے،
اس سے بات کرتے ہیں. صرف میں صیغے سے بات کرتے ہیں, اشتقاق میں کہ اس سے کون سے صیغے مشتق ہوتے ہیں, اور معانی میں مسند اور مسند الیہ کے کلام کو مقتضی حال کے مطابق کس طرح لایا جائے. بدیع میں محسنات لفظی اور معنی بیان ہوتے ہیں. بیان میں تشبیہ استعارہ کہ ایک کلام کو مختلف تعبیرات کے ساتھ کس طرح بیان کریں. عروض میں شعر کے اوزان ہوتے ہیں, قافیہ میں بھی. اور انشاء جو ہے یہ مضمون نگاری کے متعلق علم ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو ویسے عربی کی کتابیں اور درسی نظام میں ڈال دیے, تو ویسے نہیں ڈالیں. یہ اس کے ذریعے سے ہم جانیں گے مضمون نگاری, اور ہم اپنے تعبیرات کو, ہم اپنے الفاظ کو مختلف قسم جو الفاظ ہوتے ہیں, یعنی ہمارے جو تعبیرات ہوتے ہیں, ہمارے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں, اس کو ہم مختلف تعبیرات کے ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں اور بیان بھی کر سکتے ہیں. ویسے ہم درسی نظام میں جتنی بھی علوم پڑھتے ہیں, چاہے وہ جو بھی علوم ہو, نحو ہو, صرف ہو, یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم عربی میں کچھ لکھ کے عربی میں کچھ تکلم کریں اور عربی کا مطالعہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں. لیکن وہ تو ابھی سب کتابوں کے حل کرنے تک رہ گئی ہیں. مطالعہ کر سکتے بھی ہم مشکل سے کرتے ہیں. عربی کا مطالعہ ہم اس کے لیے اردو کی شروحات دیکھتے ہیں. عربی میں بات ہم نہیں کر سکتے, عربی میں ہم کچھ لکھ بھی نہیں سکتے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں کتابوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہم کس لیے پڑھتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے. تو اس میں ایک معلم الانشاء ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ لکھنے کے قابل ہو جائیں اور لکھنے میں ہم غلطی سے بچ جائیں. تو انشاء کو ہم نے سیکھنا ہے, اور تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ روزانہ اس کے ایک مشق یا 2 مشق ہم روزانہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر بھی اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس میں کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو آج ہی شروع کرتے ہیں. مفرد یہ ہم پڑھ چکے ہیں, کلمہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اور اس کی قسمیں اسم فعل حرف یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں نحو میں. لیکن آج بھی پڑھیں گے جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو. نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں اسم, فعل اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں. اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی, جانور, جگہ, چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے. نحو میں ہم دوسرے طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے. اور یہاں پر ہے کہ جو کسی آدمی, جانور, جگہ, چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے اور اس کے اندر ماضی, حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پائے جائے, تو اس کو کہتے ہیں اسم. جس طرح خالد یہ آدمی کا نام ہے, قرآن یہ اسلام میں ہمارا جو قرآن کریم ہے اسی کا نام ہے. الفرس گھوڑے کا نام ہے, لکھنؤ. الشجر ابریق, القراء الجر. فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے, جس میں کام کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پائے جائے, ماضی, حال اور استقبال میں سے. تو یہ ہوگا مثلا قرأ, اس نے پڑھا, اس نے پڑھا, تو اس میں زمانہ آ گیا ماضی, زمانے ماضی, اور کام اس میں پڑھنا ہے. یقرأ یہ اس میں اس نے, وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. تو اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی زمانہ ہے, ایک کام ہے اور ایک اس میں زمانہ ہے ماضی, حال اور استقبال. اور حرف وہ کلمہ جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوں. مثلا الہ ہے, فی ہے, اعلیٰ ہے. یہ اپنے معنوں میں کے بتانے میں, من ہے, یہ اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. مثلا الہ ہے, انتہا کے لیے ہے, لیکن یہ انتہا پر اس وقت دلالت کرے گا جب اس کے ساتھ کوئی اسم لگ جائے. فی ہے, یہ بھی ظرفیت کے لیے ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی لفظ لگ جائے. اعلیٰ ہے, یہ بھی ظرفیت کے لیے ہے, استعلاء کے لیے, لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی لفظ علی الطاولہ اور من ابتدا کے لیے ہے,
لیکن یہ اپنے اس معنی پر اس وقت دلالت کرے جب اس کے ساتھ کوئی لفظ لگے۔ تو انشاءاللہ یہ تو آج کا سبق ہے، کل سے انشاءاللہ ہم اس کی مشق بھی شروع کریں گے، لیکن یہ ذہن میں یاد رکھنا کہ اسی کے ذریعے سے ہم لکھنا سیکھیں گے کہ ہم اپنے الفاظ کو کس طرح یعنی اس کو کس طرح الفاظ کا جامع پہنا سکتے ہیں اس کو۔ مقصد نہیں بولنا۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔